اٹلی سے واپس آئے ہوئے ایک ضیاءالدین کی کہانی جو کہ اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں رضوان علی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور شہر بیجوڑ کا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ جب تک بچے کماتے ہیں والدین اور گھر والوں کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہے یہ ڈنکی لگا کر آج سے چند عرصہ پہلے ڈنکی لگا کر فرانس میں جاتا ہے اور پیپر نہ بننے کی وجہ سے وہ اٹلی شفٹ ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد پیپر بنوا لوں تاکہ مجھے پاکستان جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کے پیپر بن جائیں، لیکن خوب محنت کرتا ہے اور گھر والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اپنے آبائی گھر واپس آ جاتا اور گھر والے 2-3 ماہ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ پہلے وہ کماتا تھا، سب کو اچھا لگتا تھا، لیکن جب وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور واپس آنے کے بعد اس کو کوئی کام نہیں ملتا پاکستان کے اندر اور 2-3 مرتبہ وہ کوشش کرتا ہے کہ باہر چلا جائے، لیکن اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اور 2-3 دفعہ ہی ناکام ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ چند عرصہ گزرتا ہے اور اس کی پاکستان آتے ہی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور گھر والے اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اب کماتا نہیں ہے، کیا کرے گا۔ اب اس کے والد اور ضیاء الدین کے درمیان کوئی اختلافات چلتے رہتے تھے اس کو لے کے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اب ضیاء الدین اس کوشش میں تھا کہ آج نہیں، کل نہیں، 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد میرا جو ویزا لگ جائے گا میں باہر چلا جاؤں گا، لیکن اس کو پتا تھا جب میں باہر چلا جاؤں گا حالات میرے سیٹ ہو جائیں گے، شادی بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پاکستان سے باہر جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ 2-4 دفعہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاتا بھی ہے، لیکن جو ہے اس کو وہاں سے باہر نہیں جانے دیا۔ واپس گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اور چند ہی دنوں میں والد جو ہوتا ہے، جو کہ اختلافات زیادہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے، کیسے چلے گا۔ وہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے بیجوڑ کے اندر ہی الگ گھر لے لیتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ بعد میں ہوتا کیا ہے کہ والد جو ہے اسی بحث اور اسی تکرار میں رہتا ہے کہ آپ باہر کیوں نہیں جا رہے، ادھر 20-30-40 ہزار 50 ہزار کما کر کیا کرو گے، آپ باہر جاؤ، بہتر یہی ہے کہ آپ کی زندگی سکون۔ ضیاء کو باہر اس وجہ سے بھیجتا تھا کہ وہ گھر والوں کو پیسے بھیجتا تھا، وہ کافی زیادہ پیسے بھیجتا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ کوئی اتنی مزدوری کا کام نہیں ہے، جس وجہ سے وہ اس کو بار بار یہی کہتا تھا کہ آپ چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، لیکن وہ باہر نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ کیسے باہر جاتا۔ تو بعد ازاں ہوتا یہ ہے کہ ایک دن غصے میں آ کر والد اپنے بیٹے کی گولی مار کر قتل کر دیتا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ بیجوڑ شہر میں پیش آتا ہے کہ والد اپنے بچے کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب خون اس حد تک سفید ہو گئے ہیں کہ جب تک وہ کما کر گھر والوں کو دے رہا تھا تب تو وہ لاڈلا بیٹا تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن جب وہ اس پہ مشکل ٹائم آتا ہے، گھر آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور جو والد ہوتا ہے وہ بضد اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں اس کو باہر لازمی بھیجوں گا۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔